اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ بڑے جوش و خروش سے پڑھ رہے ہوں گے۔ بچوں، آپ کی جو بھی سلیبس میں کمی رہ گئی ہے وہ اب آپ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا ہے اور بڑی توجہ دینی ہے بچوں آپ نے، اور ہر مشکل سبجیکٹ کے بعد آپ نے اردو کے لیے وقت نکالنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آخری دن کوئی فرشتہ آپ پر اترے گا اور وہ لکھتا چلا جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود کاوش کرنی ہے۔ تو آئیے علامہ محمد اقبال کی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری غزل کرتے ہیں۔ تعارف آپ نے پڑھا ہوا ہے بچوں، تو یہ تسمیہ ہے، تسمیہ کے فوائد آپ کو پتہ ہیں، آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سن پیدائش ان کا 9 نومبر 1877، سن وفات ان کا 21 اپریل 1938، اور ان کا جو 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا تھا مسلم لیگ کی صدارت میں، آپ نے جلسے کی صدارت میں آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین ہونا چاہیے، اور انہوں نے یہ پورا نقشہ جو پاکستان کا ہے اس کی بھی مطلب ایک واضح بیان دیا تھا کہ اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین ہونا چاہیے جہاں وہ اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو یہ ان کا بہت ہی سب سے بڑا، جس کو خواب اقبال کہتے ہیں، جس کو تصور اقبال کہتے ہیں، جس کو فکر اقبال کہتے ہیں، جو مفکر پاکستان بھی جن آپ کو کہا جاتا ہے، اور آپ کو بہت سے خوبصورت القابات سے نوازا جاتا ہے، اور جو آپ کا ہے سب سے پہلے کہ مصور پاکستان، کہ پاکستان کی تصویر آپ نے دیکھی تھی اصل میں، کہ مسلمانوں کے لیے ایک خطہ زمین ہونا چاہیے۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسری غزل۔ پہلی غزل بچوں میں آپ کو کروا چکی ہوں، اور پہلی غزل یہ ہے، یہ اس کے ساتھ بھی آپ تعارف جیسے میں نے ابھی پڑھ کر سنایا تو آپ شامل کر لیجئے گا۔ ابھی ہم دوسری غزل کرنے لگے ہیں، یہ دوسری غزل ہے بچوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ نہ پوچھ آگے ہے، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ ہے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے وہ خطا کیا ہے۔ آئیے پہلا شعر کرتے ہیں۔ خرد مندوں، خرد بچوں عقل کو کہتے ہیں، عقل کو، اور خرد مند عقل مند، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کا کلام عام شعرا جیسا کلام نہیں ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر جذبات میں اور خون میں ایک گرم جوشی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہم اٹھ کر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہی حال اس وقت کے نوجوانوں کا تھا۔ آپ سوچیں کہ انگریز کی غلامی کے دور میں جب آپ نے یہ کلام آپ کا پڑھا جاتا ہوگا مشاعروں میں، اور جب چھپتا ہوگا یہ جو رسالے ہیں، تو پھر نوجوانوں پر کیا اثر ہوتا ہوگا، ان پڑھے لکھے نوجوانوں پر جو سر سید احمد خان نے تیار کی تھی پوری ایک کھیپ مسلمان نوجوانوں کی۔ تو وہ آپ ان جو وہ سارے نوجوان مسلمان تھے جو تب میڈیا اتنا ہی تھا، اخبار اور رسائل، ٹھیک ہے، تو ان سے جب آپ کا پیغام پہنچتا تھا، اور اتنا خوبصورت پیغام جس کو پڑھ کر ابھی بھی ہم کتنے ہی شعراء کا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، ہم پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن جب ابھی بھی ہم اقبال کا کلام پڑھتے ہیں تو ہم پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کچھ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کہ خون گرم ہو جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، ایک ولولہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہی وہ اپنے آپ سے ہی سوال کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپس میں عالم لوگ بحث مباحثے کر رہے ہیں، بہت سے علماء آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام عالموں سے، ان خرد مندوں سے، دانش مندوں سے میں یہ کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، اس کا تو کسی کو بھی نہیں خبر فکر۔
کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن مجید میں بتایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اتنا ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ ابتدا کا تو پتہ ہی ہے، آدم علیہ السلام کی کہانی سے شروع ہوتی ہے اور ہم تک یہ پہنچتی ہے کہانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں، میری انتہا کیا ہے؟ بچوں، مسدس عالی میں کیا تھا؟ فکر آخرت۔ جو آخری جب سب سے پہلے آپ میسج دینے لگتے ہیں صفا مروہ کی پہاڑی پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے ایسا آنے والا، تو وہی کہ انتہا کیا ہے، انجام ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہم مٹی میں کافروں کی طرح وہ عقیدہ ہے کہ ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوگا؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مٹی میں تو یہ مٹی جائے گی، جو ہمارے اندر جو بات کر رہی ہے، جو بات کو سمجھ رہی ہے، وہ ایک اور چیز ہے، وہ ایک لطیف چیز ہے، وہ ہے روح۔ روح کبھی نہیں مرتی، کیونکہ اللہ کا حکم کبھی نہیں مر سکتا۔ مٹی مٹی میں شامل ہو جاتی ہے اور روح جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہوں کہ میرا انجام کار کیا ہوگا، یعنی یہ مٹی تو یہیں رہ جائے گی، تو اوپر میں جاؤں گا، کیسی روح لے کر جاؤں گا؟ ملوث، آلودہ، فالہمہ فجورہ و تقویٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس روح کے اندر جو باڈی میں ہے، اس کو الہام کیا ہے نیکی کی تمیز اور بدی کی تمیز۔ قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا۔ پس وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، اور وہ برباد ہو گیا جو اس میں ملوث ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا میرا کیا انجام ہوگا، میں اس فکر میں ہوں۔ تو یہ جتنا انہوں نے اتنا قرآن مجید پڑھا تھا، ان کے والد نے یہ ان کو فرمایا تھا کہ اقبال اس طرح قرآن مجید پڑھو جیسے یہ تم پر اتر رہا ہے۔ تو وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب آپ پڑھتے ہوں گے تو جو دانش اور جو فہم آپ کو حاصل ہوتا ہوگا، جن کے والد کو اتنا فہم اور دانش تھا، تو وہ جب اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوں گے تو آپ سوچیں کہ وہ کیا پھر فہم ان کے اندر قرآن مجید کا گیا ہوگا۔ اور عربی کے استاد جو مولوی سید میر حسن ہیں، انہوں نے ان کے اندر کیا مطلب روشنی بھر دی ہوگی۔ تو ان کو آخرت کا وہ سارا شعور تھا، اور وہ یہی عام لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ پھر وہ آگے یہی پیغام دیتے ہیں عام لوگوں کو بھی جو ان کے مخاطب ہیں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ یہ بچوں بہت مشہور شعر ہے، آپ میں سے اکثر کو یاد بھی ہے۔ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جتنا بھی یہاں پر نیچے اشعار کی تشریح ایک بہت ہی قابل بچہ ہے، اس نے مجھے اس کے معنی اور وہ سارا کام کر کے دیا ہے جو ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے۔ پہلے شعر کا تو وہی ہے کہ فکر آخرت والا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں، میری انتہا کیا ہے، اس کا یہ انہوں نے لکھا تھا کہ انجام ہمارا کیا ہوگا۔ یہاں فکر آخرت کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ہے یہ کیا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہاں پر ولا سوف یعطیک ربک فترضی، یعنی تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے، یعنی تیری رضا اللہ تعالیٰ کو درکار ہوگی۔ یہ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے، یہ سب سے خوبصورت ترین آیت ہے۔ اس کو آپ ہمیشہ کے لیے کہ تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ ابھی آپ اللہ نے کیا نہیں دیا؟ سانس، سب سے اولین جو ہے ہمارا وجود اور ہمارا سانس، ہمارے کان، آنکھیں، دل وغیرہ سارا کچھ، دو ٹانگیں، ہم با اختیار جو ہیں، اور پھر جو نعمتیں ہیں، پھل، کون کون سے ذائقے والا پھل نہیں دیا، کون کون سے ذائقے والا اناج اور سبزیاں نہیں دی۔ سورہ رات میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں گنواتے ہیں کہ ایک پانی سے میں کیا کیا پیدا کرتا ہوں، ہر رنگ کی سبزی اور ہر رنگ کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ سفید مولی نکلتی ہے، لال گاجر نکلتی ہے، سوچیں ذرا، ایک ہی پانی جا رہا ہے۔ تو یہاں پر خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ولا سوف یعطی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں تو جو بچوں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہد کھایا تو ہم بھی شہد کھاتے ہیں، تو ہمارا منہ بھی اتنا ہی میٹھے سے بھر جاتا ہے۔ تو جیسے آپ نے یہ پڑھا، جب اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پر اترا اور آپ نے یہ پڑھا کہ ولا سوف یعطیک ربک فترضی، تو آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسند کے مطابق آپ کو چیزیں دی، رحمت دی، پھر کوثر دی، کیا کیا نعمتیں نہیں دی، قرآن مجید دیا، تو وہ ساری نعمتیں بھی جیسے ہم شہد کھاتے ہیں ہمارا منہ شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح جب ہم ان قرآن مجید کو یا آیات کو پڑھتے تو ہمیں بھی
اس فیض میں سے حصہ ملتا ہے، اسی فیض کے ہم حصے دار ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے میں شاید کھایا ہوگا، تو وہ اس سے آپ کا منہ میٹھا ہو گیا۔ تو یہ بچوں، یہ یہی ہے کہ ہمیں بھی اس سے اسی طرح فیض مل رہا ہے کہ ہم بھی اگر اللہ کی رضا پر چلیں گے تو پھر اللہ ہم سے پوچھیں گے خود کہ بتاؤ کس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ روزہ داروں کے لیے ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کن کن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے چھپی ہوئی نعمتیں رکھی ہوئی، آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چھپی ہوئی نعمتیں اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ ساری نعمتیں ہیں، اور پھر طیبین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں لے کر جائیں گے۔ ہم ایسے مٹی ادھر رہ جائے گی، بال گرے کوئی خبر فکر نہیں، دانت گرا کوئی خبر فکر نہیں، ناخن کاٹے کوئی خبر فکر نہیں، کہاں چلے گئے، ہائے ہمارے ہی ناخن تھے کہاں چلے گئے، کوئی ہمیں ان کے بارے میں پرواہ نہیں۔ اسی طرح جب یہ جسد خاکی ہم چھوڑ دیں گے تو اندر جو چیز ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے والی، تو وہ جو ہے وہ اگر اللہ کی فرما برداری میں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ نے کہاں جانا ہے، تو پھر وہ طیبین لے کر جائیں گے۔ طیبین دو پاکیزہ فرشتے، کرامن کاتبین ہوتے ہیں، 2 معزز لکھنے والے جو ہماری اچھائی اور برائی لکھتے ہیں، کاتب کتاب لکھنے والے۔ تو طیبین وہ جو اللہ کے حضور کون حاضر ہوں گے؟ پاکیزہ فرشتے پاکیزہ روحوں کو لے کر جائیں گے۔ تو وہاں پر پوچھا جائے گا کہ آپ کی خوشی کس میں ہے، تو کوئی ایسے ہوں گے کہ وہ ہے کہ کئیوں کو سال میں 1 مرتبہ دیدار الہی ہوگا، کئیوں کو مطلب سال میں 2 مرتبہ ہوگا، جیسے 2 عیدیں ہوتی ہیں، کئیوں کو جمعے کے جمعے ہوگا، اور بعض ہوں گے جن کو ہر نماز کے ساتھ ہوگا، اور بعض وہ ہوں گے جن کو صرف عصر کے وقت ہوگا، اور بعض ایسی روحیں ہوں گی جن کی غذا ہی دیدار الہی ہوگا، وہ اس کے بغیر رہیں جیسے ہم ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتے، اس طرح وہ دیدار الہی کے بغیر تڑپنے لگ جائیں گی کہ ان کا وہ دیدار الہی ان کا رزق ہوگا۔ تو یہ درجہ بدرجہ ہماری ہے کہ ہم کتنے اللہ کے قریب ہیں اور اللہ پھر ہمارے کتنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، حدیث قدسی ہے کہ بندہ اگر چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو تنہائی میں یاد کروں، اگر بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی فرشتوں کی محفل میں۔ یہ پوری حدیث قدسی ہے، آپ کو یہ میں نے بتائی ہے، اور اس سے پیچھے بھی جو باتیں ہیں وہ بھی ساری حدیث سے اور قرآن مجید سے ہیں۔ اچھا، آگے وہ ہے اگلا شعر جو ہے، جیسے غزل کے شعروں کے مضمون یا تو مختلف ہوتے ہیں یا ایک دوسرے سے ان کا تھوڑا بہت رابطہ رہتا ہی ہے۔ اچھا، تیسرا شعر ہے بچوں، یہ تیسرا، مقام گفتگو کیا ہے اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بحث و مباحثے جو خرد مندوں سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے کیوں بحث و مباحثہ کروں، کہ مقام گفتگو اس میں کیا بحث کرنی بات کی، کہ اگر میں کیمیا گر ہوں، یعنی اگر میں کیمیا گر ہوں۔ کیمیا گر کون ہوتا ہے بچوں؟ مختلف دھاتوں کو گرم کر کے سونا بنانے والا، ٹھیک ہے؟ ایک تو سونا قدرتی نکلتا ہے نا، تو کچھ ایک ایسا علم بھی ہے کہ مختلف دھاتوں کو ایک خاص اندازے کے مطابق گرم کیا جائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کیمیا گر کہہ رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی بحث کا مقام کیا ہے، بات چیت کیا کرنی میں نے، کہ اگر میں کیمیا گر ہوں۔ کیمیا گر کیا کرتا ہے؟ دھاتوں کو پگھلاتا ہے، یعنی وہ اتنی گرم جوشی اپنے کلام سے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، رونا آہیں بھرنا جان کو جلانا، وہ کہتے ہیں کہ یہی سوز نفس ہے، یعنی جتنا علم ان کے اندر گیا ہے وہ اس کے اندر سے جو جتنی بھی روشنی ان کو ملی ہے وہ اس کو نکال کر باہر پگھلا کر ہمارے سامنے ان حرفوں کی صورت میں، اس کلام کی صورت میں ہمارے سامنے لے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس ہے، یعنی یہی جو میں جان کو جلا کر آپ کے سامنے آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ترغیب دے رہا ہوں اپنے کلام کے ذریعے، اور میری کیمیا کیا ہے؟ کہتے ہیں اور میرا سونا بنانا کیا ہے؟ یہی میرا کلام، کہ وہ جو جتنا بھی آپ کا کلام ہے، کہ انسان کھڑا ہو جاتا ہے، کہ جیسے ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر نظارے رہے وہی فلک پر۔ تو وہ آخر میں چاند کہتا ہے کہ اے ہم نشینو، اے مزرعہ شب کے خوشا چینو، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔
تو وہ سارا وہ لیسن جو دیتا ہے چاند تاروں کو کہ چلتے رہنا، تو یہ کون ہی کر سکتا ہے انسان جو مطالعہ کر رہا ہو کائنات کا، جو قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا ہو، جو مختلف علوم کا مطالعہ کر رہا ہو، تو وہ ان سب کو پگھلا کر گرم کر کے ایک ایسی خاص چیز بنا دے، یعنی بانگ درا، یعنی ضرب کلیم، جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں، کلیات اقبال ہے، تو وہ جو یہ سونا بنا ہوا کلام ہے آپ کا، یعنی جو ان کی گرم دل کی آہیں ہیں، وہ ان کا کلام بن گیا ہے۔ تو کہتے ہیں اور میری کیمیا کیا ہے، اور میں نے سونا کیا بنانا ہے، یہی جو کلام ہے جس کو پڑھتے ہی سونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سونا جب آلودہ ہوتا ہے تو اس کو پگھلایا جاتا ہے سورہ رعد میں، تو جو علائش ہوتی ہے وہ اوپر آ کر جل جاتی ہے، اور جو اصل چیز ہوتی ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے، یعنی سونا۔ اور آپ نے سونا نکالتے ہوئے اور سونا اس کو صاف کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ سونے کے ذرات ہمیشہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ ریت مٹی میں بھی کیوں نہ ملے ہوئے ہوں۔ تو جو اصل ان کی چیز ہے، جو ان کا کلام ہے، وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں ایک دم سے کھڑا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ اس میں کیا بحث کرنی کہ اگر میں کیمیا گر ہوں، یہی سوز نفس، یعنی میں اپنی جان کو جلا کر اپنی قوم کو مخاطب کر رہا ہوں اور ان کو کھڑا ہونے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہی میرا سونا بنانا ہے کہ نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کو شعور آ رہا ہے۔ اچھا، اگلا شعر ہے بچوں چوتھا، اور اس کا بچوں یہاں پر چوتھے کا ایک یہ بھی ہے، چوتھے کے جو ہم نے کیا ہے، ہاں یہ سورہ رات کا بھی ہے، میں نے بتا دیا، اور چوتھے کا ہے میں نے اپنے استاد، نہیں یہ چوتھا نہیں ہے بچوں، چوتھا نیچے بچوں، یہ ایک ہے، یہ دو ہے، اور یہ تین ہے، تین ہم نے کر لی ہیں، چوتھا ہم کرنے لگے ہیں، یہ چوتھا ہے۔ نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھے ہم نشیں مجھ سے وہ چشم سرما سا کیا ہے۔ وہ مطلب جو بھی پہلے وہ دانش مندوں سے اور بحث مباحثہ کرنے والوں سے بات کر رہے تھے، ابھی وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تقدیر کیا ہوتا ہے؟ تقدیر ہوتا ہے لکھنا، جو لکھی گئی چیز ہو اور اس کے بعد جو مقرر کر کے لکھ دیا گیا ہو۔ اور تقدیریں کیسے بدلتی ہیں؟ دعاؤں سے، دعا سے تقدیر بدل بھی سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تقدیر میں جو بھی گہرائیاں ہیں، نشیب و فراز ہیں، تو وہ کہنے لگے اے میرے ساتھ بیٹھنے والے، اے میرے ہم نشیں، جو میرا رہنما ہے، جو میرا راہبر ہے۔ آنکھ بچو، آنکھ کیا ہے؟ سیاہ ہے، اور آنکھ کے لیشز کیا ہیں؟ وہ سیاہ ہیں، وہ جو سیاہی ہے اس میں نور بھرا ہوا ہے۔ چشم سرما سا کیا ہے؟ یعنی وہ جو میرا رہنما ہے اس کی آنکھوں میں جو نور ہے، جب وہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ نور کی جو اندر نور ہے، میں اس نور کی اندر کے اس نور کو دیکھ رہا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی کوہ طور پر تو وہ سیاہ ہو گیا، اس کی ہم سرما لگاتے ہیں تو کوہ طور کے سرمے کی ڈلی، وہ جو ہمیں کوئی تحفہ تن دیتا ہے تو وہ ہم اس کو پیس لیتے ہیں اور پھر اس کو آنکھوں میں لگاتے ہیں کہ اس سے ہماری آنکھ کی روشنی، آنکھ کو ویسے بھی آپ دیکھیں تو وہ کالی ہے، سیاہ ہے، اور اس کے آگے کا جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی سیاہ ہیں، وہ نور کو محفوظ رکھتی ہیں۔ نور کو ایک حد تک وہ جتنی دیکھنے کی استطاعت یا دیکھنے کے لیے ضروری ہے ہمارے لیے، آنکھ کی وہ جگہ جو ہے وہ اس کو اس طرح سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو میرا رہنما ہے اس کی ایسی آنکھیں جو جیسے جن میں سرما لگا ہوا ہو۔ سرما کیا ہوتا ہے؟ جو بینائی کو تیز کرتا ہے، جو بینائی کو بڑھاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا جو رہنما ہے اس کی آنکھ میں معرفت کا سرما ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کی پہچان کا سرما لگا ہوا ہے۔ جب میں اس کی آنکھیں دیکھتا ہوں اپنے رہنما کی تو وہ مجھے گائیڈ لائن دیتی ہیں، میری رہنمائی کرتی ہیں اللہ کی طرف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تقدیر وہاں نظر آتی ہے جب میں، میرے ساتھ بیٹھنے والے، جب میں اپنے رہنما کی وہ آنکھیں دیکھتا ہوں جن میں قدرتی طور پر سرما لگا ہوا ہے، سرما بینائی کو بڑھاتا ہے، تو ان کی بڑھی ہوئی بینائی سے میں وہ راستہ دیکھتا ہوں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ یہاں سمجھے ہوں گے، اور آگے بھی چلتے ہیں ہم، اور اگر نہیں بھی سمجھے تو پھر دوبارہ بھی بیٹے اس کو آپ سن سکتے ہیں، اور جو آپ کی کتاب ہے آپ اس سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ اگلا پانچواں شعر ہم پڑھتے ہیں، پانچواں بچوں کرتے ہیں، یہ بچوں، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ مجذوب جس کے اندر جذب ہو گئی ایک کیفیت بچو، ایک کیفیت میں آپ آ گئے ہیں، وہ آپ کے اندر آ گئی ہے، اس سے باہر نہیں آپ نکل پا رہے۔
ٹھیک ہے؟ تو فرنگی یعنی فرنگستان کہتے ہیں انگلستان کو، ٹھیک ہے؟ یعنی انگریز، انگریز ایک فلاسفر تھے، یہ نیچے، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ ایک اور عقیدے کے پیرو ہو گئے تھے۔ انہوں نے جب پوری سوسائٹی میں دیکھا کہ یا تو مذہب کی طرف بہت رجحان ہے یا مذہب سے بالکل دوری ہے، تو انہوں نے ایک درمیان والا راستہ جو ہے وہ ایک اپنی طرف سے سوچنے کی کوشش کی۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے جو یہ ایک یعنی جذب میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہ ایک کیفیت میں آ جائے، تو انہوں نے جو سوسائٹی میں گمراہی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے مطلب جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے خدا کو مار دیے اور اب کچھ بھی نہیں، اور وہ اس کیفیت میں چلے گئے کہ سوسائٹی کی نہ وہ بھلائی کے بارے میں سوچیں نہ، یعنی جو اگر بھلے کام کرنے والے ہیں وہ بھی ان کی نظر میں ایک جیسے، اور جو برے کام کرنے والے ہیں ان کا بھی نہیں، ان کے بارے میں بھی ان کی کوئی رائے نہ رہی، اور وہ ایک اپنی ہی کیفیت میں چلے گئے کہ اس طرح سے اس طرح کا بیان انہوں نے دے دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے اوپر یہ اس طرح کی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ دونوں طرف یعنی انتہا کو پہنچ کے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی۔ تو اگر اگر میرے دور میں ہوتا تو میں اس کو سمجھاتا کہ مقام یعنی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے، یعنی اچھائی اور برائی کا مواخذہ ہوگا۔ سوسائٹی میں اگر برائی ہے تو اس کو انبیاء کرام آتے رہے، وہ بتاتے رہے پورا تولو، پورا ناپو۔ یہ سورہ رحمان میں بھی یہی ہے، شروع میں آغاز میں۔ اور کتنے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ناپ تول کا کم کرتی تھی۔ تو سوسائٹی میں جو بھی بے انصافی ہے ہر کوئی آ کے بتاتا رہا کہ یہ زیادتی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے بھی جیسے ایک بات کہہ دی اور اس کا پیروکار بن گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو اس کیفیت سے نکال لیتا اس طرح سے۔ یہ دیکھیے کہ جب انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی بڑا ہوں، اور وہ اللہ سے بغاوت کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، آراستگنا کہ میں غنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ میں بے نیاز، انا الی ربک رجع، اور لیکن اس کو بے شک اپنے رب کی طرف رجوع کرنی ہے، ایک نہ ایک دن رب کی طرف لوٹنا ہی ہے۔ ابھی بھی دیکھیں جیسے ہی ہمیں نماز کے کلمات کے معنی نہیں آتے، لیکن جب ہم جھکتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے دھلے دھلائے پاکیزہ نفس، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہم ایسے اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں نماز کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہو۔ لیکن اگر کسی کو خوش قسمتی سے سمجھ آ رہا ہو تو وہ کتنا اچھا اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ تو اسی طرح سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو جب میرے حضور گرتا ہے، انسان جھکتا ہے، تو میں اس کا ٹوکرا گناہوں کا دوبارہ اس کے سر پر نہیں رکھ دیتا، اس کے وہ ختم کر دیتا ہوں پھر گناہ۔ تو کتنا بے نیاز اور کتنا پیارا رحمان اور اللہ جو ہمیں ملا ہے، جو ہماری ہر لمحے غلطی کو اگلے لمحے کے لیے، اگلی نماز کے لیے معاف کر رہا ہے۔ تو وہ اگر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہ مجذوب مل جاتا ہے جس کو جو ایک جذب کی کیفیت میں چلا گیا کہ اللہ کچھ کہیں نہیں ہے، تو میں اس کو اس کیفیت سے نکال دیتا اور اسے مقام کبریا بتاتا کہ اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، یا جب آپ زمین پر ماتھا رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بلند ہے، میرا رب سب سے پاکیزہ اور بلند ہے۔ تو یہ اعتراف جب انسان کرتا ہے تو اس کے اندر جو پاکیزگی اور بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، پھر وہ کھڑے ہو کر چاہے اس کو نماز کے معنی نہ بھی سمجھ آئے ہوں تو وہ اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے۔ تو یہ اس کی کیفیت کا بیان ہے۔ تو آپ اپنی کتاب سے بھی بچو، اس کا جتنا حصہ آپ نے تشریح کا لینا ہوگا، آپ کو اگر سمجھ آ گیا ہو تو آپ لے سکتے ہیں۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، صبح کو جو نوا کہتے ہیں درد کی آواز کو، آہو فریاد کرنا، صبح گاہی، صبح کے وقت اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کرنا، جگر خوں کر دیا۔ خون کیا ہوتا ہے؟ جگر کا پھیل جاتا ہے، خون کے نشان اور دھبے نظر آتے ہیں، یعنی حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام
یعنی ان کی شاعری، انہوں نے کہا کہ میں جب اللہ سے باتیں کرتا ہوں تو میرا جگر جو ہے وہ خون ہو گیا ہے اور وہ سامنے نظر یعنی یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جس سے آپ میں جوش و جذب، خون کو دیکھ کر انسان کی کیا حالت ہوتی ہے، اگر تھوڑا سا ایسے ہی سوئی لگا کے باہر نکال لیں تو بھی انسان پریشان ہو جاتے کہ ہیں یہ میرا اتنا خون نکل گیا۔ تو سوچیں کہ جو ایسا کلام پڑھتا ہو اور جو اللہ سے راز و نیاز کرتا ہو تو اس کے جگر کی کیا حالت ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صبح کو جو میں آہیں بھرتا ہوں، آؤ فریاد کرتا ہوں اللہ سے، اس سے میرا جگر خون ہو گیا ہے۔ یعنی میرا انتہائی محنت اور کوشش کے بعد جو میں یہ کلام یعنی جو علامہ اقبال اپنی شاعری کرتے تھے وہ کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ خدا ہے، جس خطا کی یہ سزا ہے، یعنی وہ خطا کیا ہے، یعنی یہ کس وجہ سے مجھے یہ عنایت ہوئی ہے، یہ چیز یہ کس وجہ سے آپ نے مجھے یہ معرفت دی ہے۔ تو وہ آگے سے یہی جواب ہے کہ یہ غلامی ہے جس کو دیکھ کر آپ کا دل تڑپتا ہے، اور وہ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اکابرین کی معیشت کو بے بہا کر دیا، تو یہ ناشکرے ہو گئے اور جھٹلانے لگے اللہ کو۔ تو یہی ہوتا ہے بچوں، ہر عروج کے بعد جا کر لوگ ناشکرے ہو جاتے ہیں اللہ کے، تو وہ پھر جب اللہ کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان پر زوال آ جاتا ہے۔ تو یہی ہر عروج کے بعد زوال ہوتا ہے، کیونکہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنے کی بجائے، شکرانہ کرنے کی بجائے ان کا انکار کرنا شروع کر دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سمجھ آئی ہے کہ یہ جو مجھے یہ سزا مل رہی ہے، یعنی میں صبح کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں اتنا روتا ہوں کہ میرے جگر کا خون میرے کتاب کے ورقوں پر میں لکھ رہا ہوں، شاعری کر رہا ہوں، تو الہی کہ وہ خطا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ خطا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں اب کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائیے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ خطا کیا ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ معرفت بھی چاہتے ہیں کہ مجھے اور بتا دیجئے کہ اور کیا خطا ہے، تاکہ میں اس کا بھی ازالہ کر سکوں، میں اپنا جگر اور خون کر سکوں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی گرمی بھری ہم میں، کہ ہم ابھی بھی یوم اقبال مناتے ہیں اور اشعار ان کے پڑھتے ہیں تو کتنے تازہ دم ہو جاتے ہیں، اور نوجوانوں میں ابھی بھی ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ختم نہیں ہوگی بلکہ ہم ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کون کیسا تک 1930 میں ایک اقبال نے کہا کہ ایک خطہ زمین ایسا ہونا چاہیے، وہ خطہ زمین حاصل کر لیا۔ آپ وہ دیکھیں کہ اس کی حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے، اور اس کے اندر وہ مطلب اس طرح سے رہنا سہنا اور ان قوانین کو مطلب اور آپس میں رواداری کو قائم کرنا، آپس میں مسلمانوں کا ہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ہمیں اب اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے کتنا لازمی ہو گیا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، امید ہے آپ اس کی تشریح کو کچھ نہ کچھ سمجھیں گے۔ اب اور بچوں، آپ کے پاس کتاب بھی ہے، آپ کتاب سے ضرور فیض اٹھائیں۔ بہت اعلیٰ اساتذہ کرام نے، بہت اعلیٰ مرتبے کے اساتذہ کرام نے ان کو ترتیب دی ہے، ان سے فیض یاب ہوئے، اور جتنا آپ کے سلیبس کی ریکوائرمنٹ ہے آپ اتنا لیجئے، اور یہ سنیے اور پڑھیے اور لکھیے، جو بھی آپ نے سنا ہے اس کو لکھیے ضرور، اور آپ مستقل آپ لکھتے رہیے تاکہ آپ کے اندر وہ چلا جائے اور آپ کو پیپر کرنے میں آسانی ہو۔ آپ لکھنے سے آپ نے روکنا، لکھتے رہنا ہے۔ گر تمی خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اچھے لکھنے والے بن جاؤ تو تم لکھتے رہو اور لکھتے رہو اور لکھتے رہو، تو ایک گریڈ آپ کا تبھی آئے گا جب آپ لکھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔